السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. بزرگان محترم، برادران محترم، عزیز ساتھی اور دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عدم سے وجود بخشا. دنیا نہیں تھی، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں بے شمار چیزوں کو اس کے ساتھ پیدا فرمایا، جیسے سمندر ہے، دریا ہے، درخت ہے، چاند ہے اور سورج ہے. اس کے علاوہ بے شمار جاندار ہیں، بعض حیوانات ہیں، بعض حشرات الارض ہے، اور پھر بعض جاندار وہ ہیں جنہیں جنات کہا جاتا ہے، اور بعض جاندار وہ ہیں جنہیں انسان کہا جاتا ہے. ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ محترم انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے. سب سے محترم مخلوق انسان ہے. یہ جتنی کائنات ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے، یہ سب کے سب انسانوں کے برتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. چاند بھی ہے تو انسانوں کے لیے ہے، سورج بھی ہے تو انسانوں کے لیے ہے. چاند کی روشنی اور سورج کی چمک انسانوں کے لیے ہے. درخت ہے تو بھی انسانوں کے لیے ہے، جانور ہے تو بھی انسانوں کے لیے ہے. انسان ان تمام چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں شرط لگائی ہے: جن چیزوں کے استعمال کی ہم نے اجازت دی ہے، انہی چیزوں کو تمہیں استعمال کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کے استعمال سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، ان چیزوں کے استعمال سے تمہیں رکنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یہ کائنات تمہارے لیے ہے، اور اے انسان تم ہمارے لیے. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہی انسان قابل قدر ہے اور اپنے انعامات کا مستحق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرتا ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اندر الگ الگ قبیلے ہیں، الگ الگ خاندان ہیں،
یہ انسان الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں. بعض قبیلے الگ ہیں، بعض قبیلے الگ ہیں، بعض کا تعلق بعض سے ہے تو بعض کا تعلق اور بعض سے ہے. بعض انسان الگ الگ خطوں میں بٹے ہوئے ہیں، بعض کا ملک الگ ہے تو بعض کا ملک الگ ہے. بعض مشرق کے رہنے والے ہیں تو بعض مغرب کے رہنے والے ہیں، ان میں سے بعض شمال کے ہیں تو بعض جنوب کے رہنے والے ہیں. پھر انسانوں کی رنگت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. بعض گورے ہیں تو بعض سانولے ہیں تو بعض بالکل کالے ہیں. لیکن چاہے انسان مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، کسی اور خاندان کا ہو یا کسی اور خاندان کا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بہترین انسان وہ ہے جو ہم سے ڈرنے والا ہے، جو ہمارے احکامات کو پورے کرنے والا ہے، جو ہمارے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنے والا ہے، جو ہماری خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا ہے، جو یہ مزاج لے کر چلتا ہے، جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے. سارے انسانوں میں ہماری نظر میں سب سے بہترین انسان ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ نعمتیں وقتی ہیں اور عارضی ہیں. بعض نعمتیں تو وہ ہیں جب تک انسان زندہ ہے تب تک وہ نعمتیں اس کے لیے ہیں، اور بعض نعمتیں وہ ہیں کہ انسان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے لیکن یہ نعمتیں قیامت تک باقی رہیں گی. لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی. ہم انسان ہیں، بہت ساری نعمتیں ہم اپنے حیات تک ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی اللہ کی نعمت ہے، ہم جب تک زندہ ہیں اسے استعمال کرتے ہیں. ہوا اللہ کی نعمت ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اسے استعمال کرتے ہیں. غذا اللہ کی نعمت ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اسے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، ہمارے موت سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. جب تک ہم زندہ ہیں ہم استعمال کریں گے، ہمارے جانے کے بعد جو انسان آئیں گے وہ استعمال کریں گے. یہ نعمتیں زندگی، یہ نعمتیں قیامت تک باقی رہیں گی. اور بعض نعمتیں جو ہماری ذات کی حد تک خاص ہے، یعنی ہماری اپنی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، لیکن ہماری حیات تک ہے. جب ہماری موت آ جائے گی وہ نعمت ہم سے ختم ہو جائے گی. بولنے کی نعمت ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم بول پائیں گے، یا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت رکھی ہے تب تک بول پائیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں دیکھ پائیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تب تک ہم دیکھیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت ہم سے چھین لی، بولنے کی صلاحیت ہم سے چھین لی، زبان رہ کر بھی ہم بے زبان ہیں، آنکھ رکھ کر بھی ہم جو ہے نظر سے دور ہیں. یہ نعمتیں ہماری ذات کی حد تک ہیں. ان نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد انسانوں سے فرمایا یاد رکھو تمہاری زندگی بھی مختصر ہے اور اس کائنات کی زندگی بھی مختصر ہے، اور تمہاری نعمتیں بھی عارضی ہیں اور اس دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی عارضی ہیں. دنیا بھی عارضی ہے اور دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور ایک دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے. آخرت کی نعمتیں لا محدود ہیں اور دیر تک ہیں اور ہمیشہ کے لیے. وہاں کی نعمتیں بھی پائیدار ہیں اور وہاں کی زندگی بھی لامحدود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر اصل آخرت کی زندگی سے غافل نہ ہو جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان نعمتوں میں پڑ جاتا ہے تو اصل نعمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے. وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہے کہ جو عارضی نعمتوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، دائمی نعمتوں کے پیچھے پڑتا ہے. ایک آدمی کو معلوم ہے اگر میں یہاں رکوں گا اور یہاں کام کروں گا تو مجھے 10,000 روپئے ملیں گے، اور اسے معلوم ہے کہ اگر میں اور 10 قدم آگے بڑھاؤں گا تو وہاں 20,000 روپئے ملیں گے. تو اس نعمت کے لیے وہ آگے والی نعمت کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس نعمت کو چھوڑتا ہے اور آگے والی نعمت کی فکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے یہی فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں تمہارے برتنے کے لیے ہیں، لیکن اس میں ملوث ہو کر اس کے اندر گھل مل جا کر آخرت کی زندگی سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے. اگر تم آخرت کی زندگی سے غافل ہو رہے ہو اور دنیا کی زندگی کے اندر مست و مگن ہو جا رہے ہو، تم سے زیادہ کم عقل، نادان، ناسمجھ کوئی اور نہیں ہو. اور دنیا تو تمہیں اپنی طرف کھینچے گی لیکن تم جو ہے آخرت کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے.
جب تم دنیا سے پیچھا چھڑاؤ گے تو آخرت تمہیں ملے گی، اور اگر تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی یہ تو وقتی زندگی ہے اور عارضی زندگی ہے۔ ہم سے پہلے کئی لوگ تھے جو آج نہیں ہیں، آج ہم ہیں، پھر آئندہ ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے۔ تو یہ تو دنیا کا ایک سسٹم ہے، دنیا کا ایک نظام ہے۔ لوگ آتے رہتے ہیں اور لوگ جاتے رہتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں اسے جی نہیں لگانا ہے، دل نہیں لگانا ہے، دل آخرت سے لگانا ہے۔ جو آخرت کی چیزیں لامحدود ہے، پائیدار ہے، اس سے دل لگائیے۔ آپ اگر آخرت سے دل لگائیں گے تو دنیا تو آپ کو ملے گی، اور اگر آپ دنیا سے دل لگائیں گے تو دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، دل لگی کی دنیا نہیں ہے، یہ تو ایک دل لگی ہے، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے۔ لوگ خامخواہ اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے انسانوں کو سمجھایا ہے، اور بڑی محبت سے سمجھایا ہے، بڑے پیار سے سمجھایا ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، دنیا کی رنگینی میں گم ہو کر تم آخرت سے غافل ہو رہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کیا تھی اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے پہلے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن عقل مند ہوش مند وہ آدمی ہے جو دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی احادیث کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے، حضرات صحابہ کے واسطے سے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو دنیا اور دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے، اور دنیا اور دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے بھی آپ نے واضح فرمایا۔ آپ کا گزر ہوا حضرات صحابہ کے ساتھ، کوڑے دان پر سے آپ کا گزر ہوا، وہاں رک گیا، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا، صحابہ کی توجہ اس طرف مبذول کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی آدمی جو اسے خریدنا چاہتا ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بکری کا بچہ ہے، پھر مردار ہے، کون خریدے گا اسے؟ 1 درہم 2 درہم میں بھی خریدنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل بات بتانا چاہتے تھے حضرات صحابہ کو یہ مثال دے کر اور یہ سامنے چیز بتا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں مردار بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پوری کائنات اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے اپنا دل مت لگاؤ، آخرت کے پیچھے اپنا دل لگاؤ، اور آخرت کے حصول کے اندر آدمی فکر کرے اور جدوجہد کرے اور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو اوقات کی نعمت دی ہے، اوقات کی نعمت سے آدمی کئی نعمتیں حاصل کرتا ہے، وقت کی نعمت، جان کی نعمت ہے، اس سے کئی نعمتیں آدمی حاصل کرتا ہے۔ اوقات ہی کے ذریعے سے مال کی نعمت بھی ملتی ہے، اوقات ہی کے ذریعے سے اولاد کی نعمت بھی ملتی ہے، اوقات ہی کے ذریعے سے مکانات کی نعمت بھی ملتی ہے، اوقات ہی کے ذریعے سے رشتوں کی قدر و قیمت کی نعمت بھی ملتی ہے۔ اسی ایک اوقات کے ذریعے سے کئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں یہ جو ہم نعمتیں دے رہے ہیں اور نعمتوں کا صحیح استعمال بھی نعمتوں کی قدردانی ہے، اور نعمتوں کا غلط استعمال بھی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا آ جانا ہی نعمت ہے، مال کا صحیح استعمال کرنا اس نعمت کی صحیح قدردانی ہے۔ اولاد ہے، اولاد کا آ جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ اس نعمت کی صحیح قدردانی ہے۔ اللہ نے مکان دیا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن مکان پر ناجائز مال صرف نہ کرنا اور بقدر ضرورت مکان کی تعمیر میں اپنے اوقات کو صرف کرنا، اپنے مال کو صرف کرنا، یہ بھی مکان کی نعمت کی قدردانی ہے۔ اگر اس سے آدمی تجاوز کرتا ہے تو ان نعمتوں کے ناقدری میں شمار ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی باقی رکھنے کے لیے سانس دی ہے اور صحت کو درست رکھنے کے لیے غذا دی ہے اور سر چھپانے کے لیے مکان دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی عظیم نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ سانس ہے، اسی سے زندگی باقی رہتی ہے۔ سانس اگر اکھڑ جائے تو آدمی اکھڑ جائے، اگر غذا میسر نہ آ جائے تو پھر آدمی بغیر غذا کے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپتے ہوئے مر جائے۔ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، جہاں پیٹ بھرنے کے لیے روزانہ آدھی روٹی میسر نہیں۔ افریقہ کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں روزانہ ایک شخص کو پیٹ بھرنے کے لیے آدھی روٹی میسر نہیں، اور ان کی شکل و صورتوں کو آپ دیکھیے کہ ان کے پیٹ کو جا کے لگے ہوئے اور وہ ایک ایک روٹی کو ترس رہے ہیں اور روٹی کے ایک ایک ذرے کو وہ ترس رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو غذا کی نعمت عطا فرمائی، اطمینان سے 2 وقت کی روٹی، 3 وقت کی روٹی اور دعوتوں کی غذائیں، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میسر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ مکان ہے سر چھپانے کے لیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر کسی کو کرائے کا مکان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو کرائے کے مکان میں ہوں اور وہ آدمی ذاتی مکان میں ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے اور اپنے گریبان سے اسے باندھ لیجئے، یہاں ذاتی مکان والا بھی کرایہ دار سے زیادہ نہیں۔ دنیا میں ذاتی مکان والا بھی کرایہ دار سے زیادہ نہیں ہے، سب کرایہ دار ہیں۔ ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے۔ آپ نے مکان تعمیر کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، بلکہ کب تک رہیں گے خود تعمیر کرنے والے کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے کہ آپ نے اپنی آسائش کے لیے، اپنے گھر والوں کے آسائش کے لیے جس مکان کو تعمیر کیا، ابھی مکان میں داخل نہیں ہوئے، آپ کی سانس اکھڑ گئی، آپ دنیا سے گزر گئے، تو جن کے لیے آپ نے مکان تعمیر کیا تھا، آپ کی ڈیڈ باڈی کو، جنازے کو بھی اس نئے مکان میں داخل کرنے سے گریز کریں گے اور داخلے سے منع کریں گے۔ دور کا واقعہ مت جائیے، کسی اپنے شہر کے واقعے پہ جائیے۔ 15-18 سال پہلے کی غالباً بات ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک صاحب باہر پہنچے اور بڑی محنتوں کے ساتھ انہوں نے پیسے کمائے اور پھر اپنی اولاد کے پاس، رشتہ داروں کے پاس مال و دولت کے بھیجا، کہا کہ اب تک میں 20-25 سال میری زندگی کرائے کے مکان میں گزر گئی اور والدین کی بھی زندگی کرائے کے مکان میں گزری تھی، میری اپنی خواہش تھی باہر جاؤں، مال کماؤں اور ذاتی مکان میں زندگی گزاروں۔ میں نے الحمدللہ اتنا مال کمایا ہے کہ مکان ذاتی بنانا چاہیے، زمین خریدی، مکان تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ اب آئیے، تو کہا کہ نہیں، جب نئے مکان پر لائٹنگ لگے گی اس وقت میں مکان میں داخل ہوں گا، میرا سپنا اور میری جو خواہش تھی وہ خواہش پوری ہوگی، اس وقت میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مکان تعمیر کیا گیا، بہترین خوبصورت ڈیزائن اس کا مرتب کیا گیا، لائٹنگ لگائی گئی، اب وہاں سے وہ نکلے ہیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ آنے سے پہلے موت کا فرشتہ ان کے سیٹ کے بازو آ گیا اور کہا کہ جناب آپ کو یہ مکان دیکھنا نصیب نہیں ہے، آپ کے بلاوے کا وقت آیا۔ ابھی فضا میں ہی معلق ہے کہ وہیں سے ان کو روح قبض کر لی گئی۔ جب حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترے تھے اور ان کے رشتہ داروں نے کو پتہ چلا کہ صاحب کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں میں اور ان کے گھر والوں میں اختلاف ہوا۔ بعض کا کہنا یہ تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ نئے مکان میں اتروں اور آ کر دیکھوں، اب انتقال ہوا ہے تو کم از کم ان کے جنازے کو تو لے جائے تاکہ روح کو سکون مل جائے۔ لیکن جن کے لیے انہوں نے مکان تعمیر کیا تھا ان کی اپنی حقیقی اولاد نے، بلکہ جن کے ساتھ 20 سال زندگی گزاری تھی، ان کی شریک حیات نے کہا کہ نہیں، پرانے مکان میں ڈیڈ باڈی کو لے جاؤ اور وہیں غسل دے کر دفن کرو، نئے مکان میں مردے کو لانا یہ بدشگونی ہے، جائز۔ اس مرنے والے سے پوچھیے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا ہے۔ ایسے عبرت کے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے اپنے نہیں رہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات میں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا کے لوگوں سے دل مت لگاؤ، ان کے حقوق تو ادا کرو مگر دل مت لگاؤ، جن پر آپ دل لگائیں گے وہی آپ سے منہ موڑیں گے، آخرت سے دل لگائیے، دنیا بھی آپ کی بنے گی، آخرت بھی آپ کی بنے گی۔ مکان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے، زمین اگر اللہ نے دی ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اگر مکان میسر نہیں ہے، زمین اگر میسر نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اے اللہ آپ کے فیصلے پر ہم راضی برضا ہیں، آپ نے مکان نہیں دیا تو کیا ہوا، کرائے کا مکان تو دیا، کرایہ ادا کرنے کی صلاحیت تو عطا فرمائیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پر زندگی گزارتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہے، رات جب آتی ہے تو وہ اپنی چادر کو لے کر، اپنے بستر کو لے کر یہاں اس فٹ پاتھ سے وہاں، وہاں سے وہاں دوڑتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں بہترین جگہ مل جائے تاکہ رات اطمینان سے اور سکون سے سو سکے۔ وہاں وہ بندہ سوتا ہے، کوئی آتا ہے ٹھوکر مارتا ہے، کہا کہ یہاں سونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہ اپنی جگہ بدلتا ہے، وہاں سے اپنی جگہ بدلتا ہے۔ اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے ذاتی مکان نہیں دیا لیکن کرائے کا مکان تو دیا ہے، میں اطمینان سے رات میں سوتا ہوں اور آپ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ مہینہ ہونے پر میں کرایہ ادا کرتا ہوں۔ جن حالات سے اور جن زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، زمانہ تو وہی ہے لیکن جن اوقات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کسی کہنے والے نے بہت ہی بہترین بات کہی ہے، کاروں میں کتے دیکھے فٹ پاتھوں پر مزدور۔ یہ تو دنیا کا سسٹم ہم نے بنایا ہے، کاروں کے اندر آپ دیکھیں کتے ہیں بڑی مزے سے بیٹھے ہیں اور فٹ پاتھوں پر بیچارے مزدور ہیں، وہ بارش سے بچنے کے لیے کنارے میں ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے اگر مکان دیا ہے شکر ادا کیجیے، مکان اگر نہیں دیا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے، آپ زمین خرید سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کہتا ہے اور شریعت کہتی ہے مکان بنائے، زمین خریدے، لیکن کسی کا ناجائز پیسہ ہڑپ نہ کرے، کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ نہ کرے، یہ تمہارے لیے آگ کے انگاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے زمین خریدے، شریعت کہتی ہے کہ زمین خریدے لیکن اپنے جائز اور حلال پیسوں سے خریدے، اور ان پیسوں سے جتنی زمین مل سکتی ہے اتنی ہی زمین خریدے، اس سے زیادہ ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناجائز ہڑپ کرنا یہ قیامت میں انتہائی سخت ترین وبال کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین اگر ہڑپ کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں برابر توق اس کے گلے میں ڈالیں گے اور اسے سزا دیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ نے اور ایک بات ارشاد فرمائی، اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین ہڑپ کرتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمین کے برابر اسے زمین میں دھسائیں گے اور اسے اس کی سزا دیں گے۔ اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے مال خریدے، لیکن جتنی آپ کی ہے اتنی ہی خریدے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بہت ساری کوتاہیاں ہو رہے ہیں، سمجھداروں کے اندر بھی، غیر سمجھداروں میں کیا، سب برابر ہے۔ زمینوں کے سلسلے میں اپنی زمین کیا، پڑوسی کی زمین کیا، دیگر دوسروں کی زمین کیا، بلکہ حکومت کی جو زمین جہاں سے سڑک اور راستہ گزرتا ہے اسے بھی ہم نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ مجھے معاف کیجیے گا کہ مسلمان اس سلسلے میں زیادہ بدنام ہیں۔ ان کے محلوں کا مشاہدہ کر لیجئے، وہ پہلے اپنی بالکنی آگے بڑھاتے ہیں، پھر نیچے چبوترا بناتے ہیں، ہوتے ہوتے جو سڑک 40 فٹ کی تھی وہ 25 فٹ پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ علماء نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کسی ایک کی زمین ایک بالشت ہڑپ کرنا ایک ہی کا نقصان کرنا ہے، اگر حکومت کی ایک بالشت زمین ہڑپ کرنا یہ اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اللہ نے جو دیا ہے جتنے آپ کے حصے میں ہے اتنی چیزیں۔ جب تعمیر کا مرحلہ ہے شریعت کہتی ہے کہ تعمیر کرے، بہترین تعمیر کرے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کرنے والے بندے اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ مال میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، چاہے وہ غذا میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، چاہے بولنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، چاہے وہ کسی سے
ہنسی مذاق کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے ہرگز پسند نہیں۔ اور قرآن کریم نے ببانگ دہلی اعلان کیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی۔ مکان بنائیں، ضرورت کے لیے بنائیں، اور ضرورت سے آگے بڑھ کر سہولت کے لیے بنائیں، خواہش کے لیے نہ بنائیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے، ضرورت کے لیے مکان بنانا بھی جائز ہے، آرام کے لیے مکان بنانا بھی جائز ہے، خواہش کے لیے مکان بنانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمارے پاس بیماری آ گئی ہے کہ ضرورت سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر آدمی کے لیے آرام ہے، آرام کی اجازت ہے، اس سے آگے بڑھ کر خواہشات کے لیے مکانات تعمیر کر رہے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے ایک دوسروں پر فخر جتانے کے لیے، ایک دوسروں پر فخر جتانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ جب تم ایسی عمارتوں کو کھڑی ہوئی زمین پر دیکھو تو سمجھ جاؤ گے قیامت بالکل قریب۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک سننے میں آتا ہے، آپ نے 2-4 منزلہ آگے اوپر کیوں بڑھایا ہے؟ سامنے والے کو جلانے کے لیے میں نے بنایا ہے، تاکہ وہ میرے مکان کو دیکھتا رہے اور جلتا رہے۔ اگر آپ کی ایسی نیت ہے کہ پڑوسی کو جلانا ہے اور اس کے نیچا دکھانا ہے، ایسے مکان سے کرائے کے مکان میں رہنا بہتر ہے، ایسے کرائے کے مکان سے فٹ پاتھ پر رہنا آپ کے لیے بہتر۔ وہ مکان جو آپ کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ پھر شریعت کہتی ہے آگے بڑھ کر جب مکان تعمیر کرو، اپنی ضروریات کا بھی اس میں خیال رکھو، ہوا اور پانی کا بھی اس میں خیال رکھو، کیوں اس کے ذریعے سے آدمی کی صحت محفوظ رہتی ہے، اور صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مومن کی پسندیدہ ہے۔ اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ طاقتور مومن بنیے، کمزور مومن مت بنیے۔ مکانات کی تعمیر میں بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہوا پانی کا صحیح نظم نہیں ہوتا، مکان تو بہترین ہے لیکن آدمی کی صحت خراب ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر علماء کرام نے فرمایا کہ جب مکان آپ تعمیر کریں تو اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے قریب ہونے کا بھی لحاظ رکھیں، یہ بھی تلاش کریں کہ آپ جہاں مکان تعمیر کرتے کہ مسجد کے قریب ہو، کیونکہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے اس کے کامل مومن ہونے کی گواہی ہو، کیونکہ وہ شخص کا جو دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے وہ برابر مسجد کو آتا جاتا رہتا ہے۔ اگر مکان دور ہوگا تو آنے میں مشکل ہوگی، فرائض اس سے چھوٹ جائیں گے، فرائض میں کم از کم 1-2 نمازیں تو ان سے چھوٹ جائیں گی۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو مسجد پر جو اللہ کی رحمت برستی ہے اس سے تو آدمی محروم رہ جائے گا۔ بس اوقات بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے اور بعض دینداروں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے دور زمین مل رہی تھی اور زیادہ مل رہی تھی، کم قیمت میں مل رہی تھی، مسجد کے قریب کم زمین تھی اور زیادہ قیمت کے اندر تھی، اس کو ترجیح دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وہاں آپ کے لیے زمین زیادہ کشادہ ہے اور زیادہ گز ہے اور بہترین عمارت بھی ہے اور کم قیمت میں ہے، اور یہاں اس سے زمین بھی کم ہے اور قیمت بھی زیادہ ہے، کیوں خریدتے ہیں؟ فرمایا تمہاری عقل الگ ہے، میری عقل الگ ہے، تمہاری سمجھ الگ ہے، میری سمجھ الگ ہے، میں نے مسجد کے قریب رہنے کو ترجیح دی ہے کہ جب اللہ کی رحمت مسجد پر برستی ہے اس کے چھینٹے اگر میرے گھر پر بھی پڑ جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اور بھی ساتھ ساتھ نے فرمایا اچھا پڑوسی دیکھ کر مکان تعمیر کرو، اچھا پڑوسی دیکھ کر مکان تعمیر کرو۔ کیوں؟ پڑوسی کے اثرات بھی آدمی پر پڑتے ہیں، صحبت کے اثرات بھی آدمی پر پڑتے ہیں۔ اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی صحبتوں کا اچھا اثر پڑتا ہے، برا آدمی ہے تو اس کی بری صحبتوں کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین جنہیں کہا گیا ہے، امام المحدثین جنہیں کہا گیا ہے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی اگر مسلمانوں کے اس کائنات میں اس دنیا میں سب سے کوئی خطرناک سب سے بڑے دشمن ہے تو یہودی ہے، یہودی سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ کبھی تمہارے دوست بن نہیں سکتے اور نہ بننے کے قابل۔ وہ یہودی اپنا مکان بیچنا چاہتا تھا، اس نے 2000 دینار قیمت لگائی،
خریدنے والے آئے اور آ کر پوچھا کہ مکان کی قیمت بازار میں تو 1000 دینار ہے اور آپ 2000 دینار کیوں لگا رہے ہیں؟ اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 1000 دینار قیمت میرے مکان کی، 1000 دینار یہ پڑوسی ملنے، تمہیں میں جاتے جاتے ایسے عظیم الشان فرشتہ صفت شخصیت کے جو ہے پڑوس ہونے کا موقع فراہم کر رہا ہوں، 1000 دینار میں اس سے لے رہا ہوں۔ حدیث کے ایک مشہور راوی ہے حضرت ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ۔ سکر عربی میں شکر کو کہتے ہیں۔ انتہائی شیریں زبان، انتہائی میٹھی گفتگو کرتے تھے۔ جب کوئی ان سے بات کرتا تھا تو بات ان کی سننا ہی پسند کرتا تھا، وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، ٹھہرتا تو ٹھہر ہی جاتا تھا۔ ایسی شیریں زبان، ایسی شیریں گفتار تھے وہ، ایسی محبت سے ایسے پیار سے ملتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ مکان فروخت کرنا پڑا، کہ ضرورت پیش آ گئی، کہیں اور جگہ منتقل ہونے کی نوبت آ گئی۔ انہوں نے مکان کو بیچنا چاہا، گاہے بگاہے پڑوسیوں کو اور محلے والوں کو بلکہ شہر والوں کو اطلاع ملی، پورے کے پورے وفد بنا کر آپ کے پاس آئے۔ اگر فرمایا کہ حضرت مکان کیوں بیچ رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہو گئی، ہم سے کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ کہا کہ کچھ تکلیف نہیں ہے، پھر کیوں بیچتے ہیں؟ میری ضرورت ایسی آ گئی ہے کہ مکان بیچنا ناگزیر ہو گیا ہے، یہ مکان بیچوں گا جو اس کی قیمت آئیں گی وہ قیمت کہیں اور جگہ دینا ہے، اس لیے میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، ورنہ مکان کیوں بیچوں گا؟ وہ پورے وفد نے مل کر حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ اگر چلے جائیں تو پھر ہمارے ساتھ آپ جیسے بہترین شخصیت پھر کم ملیں گی اور ان کی صحبتیں ہمیں میسر کیسے آئے گی؟ اگر آپ کو مکان بیچنا ہی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ہم سب مل کے ان پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، وہ پیسے آپ خرچ کر لیجئے، لیکن خدا کے لیے اپنا مکان بیچیے مت اور ہمیں اپنی صحبت سے محروم مت کیجیے۔ مکان بناتے ہوئے اچھے پڑوسیوں کا انتخاب کیجیے اور خود بھی اچھے پڑوسی بن کر رہیے۔ ہمارا بھی یہ مزاج بلکہ عجیب مزاج ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسی اچھا ہو اور ہم اچھے بننا نہیں چاہتے۔ آپ بھی اچھے بنیے تو آپ کا پڑوسی اچھا بنے گا، پہلے اپنے آپ کو اچھے بنائیے تو پڑوسی اچھا ملے گا، اور آپ پہلے سے اچھے ہیں تو پھر ایسی جگہ تلاش کیجیے کہ آپ کا پڑوسی اچھا ہو، اور جس کا پڑوسی اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، اور جس کا پڑوسی خراب ہوتا ہے اس کے لیے گھر بھی جہنم بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ شادیوں کے رشتوں کے سلسلے میں ہے۔ ہم بچی کو صوم و صلات کا پابند جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خود صوم و صلات کے پابند نہیں ہوتے۔ جہاں کہیں جاتے ہیں بچی کے رشتے کے سلسلے میں، اپنے لڑکے کے سلسلے میں، تو یہ کہتے ہیں کہ بچی صوم و صلات کی پابند ہے نہیں ہے، دیندار ہے نہیں ہے، اسے تو دیندار جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے لڑکے کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ لڑکا بھی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کو دیندار بنائیے، پھر اس کے بعد دیندار کا انتخاب کیجیے۔ خود اگر دیندار نہیں ہے اور دینداری کا انتخاب کرنے کی آپ فکر کریں گے تو پھر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے وہ بگڑ جائے اور آپ جو ہے مزاج خراب ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اچھی صحبت کی وجہ سے آپ بھی سدھر جائے۔ لیکن پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں درست ہو جاؤں تاکہ میری جو صحبتوں میں رہ کر دوسرا بھی درست ہو جائے۔ یہ دنیا کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں یہی ہمارا مزاج رکھنا چاہیے، اور یہی ہماری فکر رکھنی چاہیے کہ ہماری نظر، ہم دنیا میں تو ہمارے قدم رہے لیکن ہماری نگاہ آخرت پر رہے، اور جس کی نگاہ آخرت پر رہتی ہے وہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، اور وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن مسافر کی طرح رہتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی ابدی سرمدی نعمتوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ جو اس طرح زندگی گزارتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال
لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.
لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.